السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور میری بہنوں، برائے مہربانی اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو ہر دیکھنے والے سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اگر پسند آئے تو، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو کل ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ یورک ایسڈ کے متعلق تھا کہ جسم پہ پمپل، جو چہرے پہ، اور یہ جو فالتو بال ہوتے ہیں جو چہرے پہ اور یہ لپس کے اوپر جو آتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے۔ یہ تو بالوں کے معاملے میں تو عام ایک یعنی روایت ہے کہ یہ ہارمونز کی زیادتی کی وجہ سے۔ اب جسم کے اندر کمزوری، طاقت کا پیدا ہونا، یہ ہماری غذاؤں سے تعلق ہے۔ پہلے میں ذیل میں باتیں عرض کرتا رہتا ہوں۔ اب اگر تو باڈی جو ہماری ہے، جسے گوشت کہتے ہیں، ہمارے مسلز وغیرہ جو ٹانگوں کے، بازوؤں کے، جہاں جہاں مسلز ہیں، ان کی طاقت کا تعلق جو ہے وہ ایسڈ سے ہی ہے۔ اب اس کے اندر کمی آتی ہے تو جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، کام کرنے سے طبیعت جو ہے وہ ہچکچاتی ہے۔ تو اگر زیادہ ہو جائے ایسڈ تو جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہے، مسل پل ہو جاتے ہیں، جس سے کھچاؤ کی وجہ سے وہ تکلیف اور درد جو ہر آدمی محسوس کرتا ہے۔ اور کمی جو ہے وہ انسان کو ویسے یعنی کسی کام کو دل نہیں کرتا، طبیعت بیٹھی سی رہتی ہے، جیسے کمزوری سی آ گئی جسم میں۔ اب اعتدال پہ تو لانا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی اس کو اعتدال پہ لے آئے، اور کیسے پتہ چلے یہ اعتدال پہ ہے۔ یہی ہے کوئی چیز کھانے سے آدمی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، کسی کے کھانے سے وہ جو ہے ویکنس محسوس کرتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی کا یعنی مسل سسٹم جو ہے، وہ پٹھے جو ہیں وہ طاقتور ہوں گے، تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہماری حصوں کا نظام جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ حصوں سے مراد ہے دیکھنے ایک حصہ ہے، چکھنا، خوشبو یہ جو سونگھتے ہیں ہم، ذائقے جو چکھتے ہیں ہم، اور ہماری جو یہ سماعت ہے، کانوں آواز کا سننا، یہ سارے حصے ہیں۔ پھر اس کے اندر بھوک کا لگنا، پیٹ بھر گیا، ہاں جی، جیسے پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے، تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے جو ہے مثانہ میرا پیشاب سے بھرا ہوا ہے، یعنی ایک عام لفظوں میں کہیں گے کہ پیشاب آ گیا۔ اب یہ سارا حصوں کا نظام ہے۔ یادداشت جو ہے، کیونکہ مین ان کا مرکز دماغ ہے حصوں کا، تو اس کی غذا، ہمارے جو دماغ کی غذا ہے وہ رطوبت ہے۔ جتنی جسم میں رطوبت ہوگی اتنا ہی دماغ جو ایکٹیویٹ ہوگا۔ اور ایسڈ جسے ہم یعنی پٹھوں کی طاقت کہتے ہیں، انتہائی خشک مزاج کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر خشکی ہے، اعتدال پہ ہے تو سب کچھ صحیح ہے، لیکن جب اپ ہوگی تو رطوبتیں جسم میں جو ہے وہ کم ہوتی جائیں گی، جس سے آدمی کی یادداشت میں بڑا فرق آئے گا۔ وہ سننا، کوئی دو تین آوازیں دے گا وہ توجہ نہیں کرے گا، کہے گا کیا ہو گیا، ہاں جی۔ اب ذائقہ صحیح نہیں آ رہا، سامنے کھانے والا کہہ رہا ہے نمک تیز ہے، وہ کہتا ہے نہیں صحیح ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے مرچیں تیز ہے، یہ ذائقہ اچھا نہیں ہے، وہ خود بھی یہ اقرار کر سکتا ہے کہ یار مزہ نہیں آ رہا، کچھ ذائقہ نہیں آ رہا۔ تو یہ حصوں کا نظام ہے۔ ہمارا دماغ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اس وقت جب یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جسم میں۔ اب خون کا بننا، کہتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے میرا خون ہی نہیں بنتا، تو یہ لیور، جگر جو ہمارے جسم میں خون بناتا ہے،
اب اگر ایسڈ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا جگر کمزور ہوتا جائے گا، دماغ کو بھی، یہ تینوں جو ہیں ایک دوسرے کے اینٹی ہیں۔ ہر گرم چیز جو ہے، گرم سے ہر آدمی آشنا نہیں ہے، واقف نہیں ہے وہ، بلکہ جو خشک چیزیں ہیں جو جسم میں جلن پیدا کرتی ہیں، حرارت یعنی بیرونی طور پہ جو محسوس ہوتی ہے، اس کو وہ گرم چیز سمجھتا ہے۔ حالانکہ ان سب چیزوں کا علاج جو ہے وہ گرم اشیاء ہے، جن میں ٹینڈے، کدو، کالی مرچ، ادرک اور دیسی گھی، سرسوں کا تیل، اور اس طرح خربوزہ، گرما، امرود سفید جو ہے، تو شہتوت سفید والا، یہ ساری چیزیں، اور بادام ہے، جیسے ڈرائی فروٹ میں کہہ لیں تو بادام ہے جو یورک ایسڈ کو خارج کرتا ہے۔ گرمیوں میں اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی وہ دودھ والے دودھ کے اندر بھی ڈال کے لوگ پیتے ہیں، سردائی ایک وہ پہلوان پیتے ہیں، اب بازار میں ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی بک رہی ہے۔ تو بادام جو ہے وہ بھی ایک ہی چیز ہے ڈرائی فروٹ کے اندر جو بادام ہے۔ اس طرح فروٹ میں بھی آپ کو بتا دیا، ٹنڈے، کدو، چپنی، ماڑو، یہ تین سبزیاں ایسی ہیں جو یورک ایسڈ کو نیوٹرل کرتی ہیں، جسم میں جو زیادتی ہو جاتی ہے یا پڑا ہوتا ہے جو۔ تو اب ایک ہے ہمارے جسم کی اندرونی حرارت، ایک ہے بیرونی حرارت، اور حرارت جسم کے اندر جتنی اچھی ہوگی اتنے ہی جو ہے اس کو قوت مدافعت اسی کو کہتے ہیں، جو ہمارے جسم کے اندر حرارت ہے جو جراثیم کش ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسے گرمی بڑھتی ہے تو وائرس اور جراثیم جو ہے وہ ان کی یعنی موت ہو جاتی ہے، جو ہماری آب و ہوا کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ سردیوں میں یہ بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے، ہیپاٹائٹس یا پیلا یرکان، آپ اپنے ارد گرد تجزیہ کریں کہ یہ عموماً زیادہ تر سردیوں میں ہوتا ہے، اور اس کا علاج لوگ کیا کرتے ہیں، گلوکوز، کچی لسی، گنے کا رس، یہ استعمال عام لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹھنڈے، گلوکوز بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس کے بعد گنے کا رس جو ہے وہ باقاعدہ گرم تر ہے، اور وہ ہیپاٹائٹ اب وہ ان کو جن کو وہ ٹھنڈی سمجھتا ہے سردیوں میں اس کو استعمال کرتا ہے، جس سے اللہ اسے شفا بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ پیلا یرکان بھی یعنی ایسڈ ہی سے جسم میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو اب سردیوں میں کیونکہ ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، اکثر دیکھیں دردیں جسم میں نکل آتی ہیں، اور سردیوں میں اکثر دیکھیں وہ پرانی سے پرانی درد، 20 سال 25 سال پرانی اگر کوئی چوٹ ہے تو وہ سردیوں میں نمودار ہو جائے گی۔ کمر میں اگر کوئی مسئلہ رہا ہے، کسی کوئی چوٹ لگی یا کوئی ایسا ہو گیا مسئلہ موروں میں، تو سردیوں میں وہ نمودار ہوگی۔ تو حرارت جو ہے وہ جسم کے اندر، وہ ہماری قوت مدافعت جسے وائٹل فورس کہتے ہیں۔ تو اور کدو کے متعلق آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے۔ ہاں، فروٹ میں کھجور جو ہے وہ گرم تر ہے، اور شہد، وہ تو ہم مزاج کو نہ بھی دیکھیں، اس کا مزاج ہوتا ہی گرم تر ہے، لیکن وہ ہم اگر سنت سمجھ کے استعمال کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حق سچ ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے، کلونجی ہے، کھجور ہے، یعنی یہ چیزیں ہمارے جسم میں حرارت پیدا کرتی ہیں اندر۔ اب جب ہاتھ پاؤں گرم ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہ ہماری، اس کو غربیہ کہتے ہیں، حرارت غربیہ، یعنی بیرونی حرارت جسم سے باہر آ رہی ہوتی ہے، اندر کمی ہو رہی ہوتی ہے، اور جس سے بیماری شروع ہوئی تھی، چہرے پہ سیاہیاں، پمپل، اور بہت بڑے بڑے ہیپاٹائٹس کہہ لیں۔ حالانکہ جو یہ سرطان ہے، کینسر، یہ ہیپاٹائٹس بھی جو ہے وہ مائنر کینسر کے اندر آتا ہے، اور کینسر ہی ہے جگر کا، کسی ڈاکٹر سے آپ تصدیق کروا لیں۔ اب بواسیر جو ہے اس کو مائنر کینسر کہتے ہیں، کہ کینسر ہی ہوتا ہے، اور کسی ڈاکٹر سے تصدیق کر لیں اس کی۔
تو یہ چیزیں ہمارے جو زندگی میں کیونکہ بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئیں وقت کے اعتبار سے، جیسے امپورٹ بڑی، ایکسپورٹ بڑی، تو وہ ہماری چیزیں باہر اور باہر ہمارے ملک میں آنی شروع ہو گئی. اب ڈبل روٹی جو ہے یہ ہمارے بچپن میں بہت کوئی مہمان آ گیا تو انڈے ڈبل روٹی منگوائی جاتی تھی، یا کوئی سہولت کی وجہ سے وہ لوگ کھاتے تھے جن کے پاس چار پیسے تھے، یا ماڈرن ٹائپ کے لوگ تو بہت کم استعمال ہوتی تھی. پراٹھے پکتے تھے، یا غربت ہے تو خشک روٹی سالن کے ساتھ یہ لوگ استعمال کرتے تھے اس زمانے میں. پہلے ایسے ہی تھا. اور ہر تقریباً جو کھانا پکتا تھا وہ شوربے والا ہوتا تھا. ٹنڈے گوشت شوربے والا، آلو گوشت شوربے والا، کدو گوشت شوربے والا. دوپہر کو بجی پکتی تھی دوپہر کے وقت، روٹیوں کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. ہم کیونکہ کشمیری ہیں تو ہمارے گھر میں 12 مہینے چاولوں کے بغیر کھانا کھایا ہی نہیں جاتا، تو وہ اس لیے شوربہ بہت استعمال. آج یہ وقت آ گیا کہ ہمارے گھروں میں چاولوں کے ساتھ بھی وہ بنا ہوا سالن ہوتا ہے. وہ جو شلجم ہے وہ بھی بنے یعنی خشک ہوتے ہیں. ٹنڈے وہ بھی خشک پکائے جاتے ہیں. کدو ہے اس کو یعنی شوربہ نہیں بنایا جاتا، جس سے بڑے بڑے امراض، خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ شوربے والا جب تک کھایا، ہمارے بڑے یا اس زمانے میں بڑی عمریں تھی لوگوں کی، اور بڑی یعنی عمر کے جو لوگ تھے وہ بھی ماشاءاللہ نوجوانوں سے زیادہ ایکٹیویٹ تھے، آج کے نوجوانوں سے کم سے کم. تو میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں، کہتے ہیں حکیم صاحب آپ بڑی گرم چیزیں کھلاتے ہیں. تو حکیموں کی سنا کہ جو علاج ہوتے ہیں وہ ٹھنڈی چیزوں سے ہوتا ہے. میں نے کہا وہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ یا تو وہ حکیم ہوتے نہیں، ہاں جی ایسے نسخے باز ہوتے ہیں. حکیم ہے اور علم جانتا ہے تو وہ تو مرض کے اعتبار سے نبض دیکھ کے، آپ کا مزاج دیکھ کے اس کو دوائی کہیں ٹھنڈی بھی دینی پڑتی ہے. لیکن کون شاذ و نادر. میں نے اس کو ایک سوال کیا. میں نے کہا ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں وہ اسٹک پکڑ کے چلتے ہیں اکثر. ان کے ہاتھ میں ایک یعنی اسٹک ہوتی ہے، اور اکثر وہ یعنی جسے کبڑا کہتے ہیں، کبڑے بھی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ہاں جی. میں کہ یہ شہر میں دیکھو نہ تازہ پانی ہے، پائپوں سے پانی آتا ہے، زنگ آلودہ پانی ہوتا ہے ہمارا، اور کئی علاقوں کا تو اسمیل بھی آتی ہے. ڈرین پائپ پھٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی کوئی پھٹے ہوتے ہیں، یہ بھی پانی سک کر لیتے ہیں. سبزیاں دیہاتوں سے آتی ہیں، کب ٹوٹتی ہیں جی، وہ سفر کر کے پھر منڈیوں میں آتی ہیں، منڈیوں سے پھر دکانوں پہ آتی ہیں، دکانوں پہ بھی کئی کئی دن، اور منڈیوں میں بھی کئی کئی دن پڑی جاتی ہیں سبزیاں. آپ کے دیہاتوں میں تو تازی سبزیاں ملتی ہیں، اور وہ پمپ لگے ہوئے ہیں، یا ہاتھ والے پمپ تھے پہلے، اب موٹریں آ گئیں، بجلیاں آ گئیں. اب بٹن دباتے ہو تو تازہ پانی زمین سے باہر آتا ہے. ہمارا پانی ٹینکیوں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزر کے آتا ہے. اس کے باوجود اب پورے ہمارے کم سے کم ہر شہر کی بات کر رہا ہوں، لاہور کو دیکھ لیں، کوئی آپ کو ایسا بوڑھا نظر آئے جس کے ہاتھ میں اسٹک ہو. اسٹک اسی کے ہاتھ میں ہوگی جس کا یعنی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کمر میں کوئی چوٹ لگ گئی. اس کے بغیر کوئی بزرگ جو ہے وہ اسٹک والا نظر نہیں آئے گا. اور وہاں پہ آپ جو ہے دیکھیں ہر چیز تازہ ہے، خالص چیز ہوتی ہے. دودھ بھی خالص دیہاتوں میں ملتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ اسٹکیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ڈنڈا پکڑ کے چلنا. تو ایسا کیوں؟ کہنے لگا جی واقعی یہ تو بات آپ کہہ رہے ہیں. میں کہ پورا شہر گھوموں، جہاں دیکھو کوئی بوڑھا اسٹک لے کے چل رہا ہے، وہی چل رہا ہوگا جس کا کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہوگی، یعنی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا. تو میں نے اس کو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ روزانہ لوگ جو ہے لسی پیتے ہیں. یہ جو مکھن نکالتی ہیں عورتیں گھروں میں، پھر وہ جو ہمسائے ہوتے ہیں جن کے گھر میں بھینسیں نہیں ہوتی، وہ برتن لے کے آتی ہیں، وہ فری میں ان کو مل جاتی ہے. تو وہ بڑی یہ ایک ہوتی کچی لسی، وہ دودھ میں پانی ملا کے اور نمک ملا کے پی جاتی ہے. ایک ہوتی چاٹی کی لسی،
تو میں نے کہا وہاں عام پی جاتی ہے کیونکہ دہی خشک ہے، اس کا مزاج خشک ہے۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی پینا، ایک روز صبح اٹھ کے لسی پینا، ناشتہ لسی سے کرنا۔ ہمارے شہر میں بھی یہ جو مزدور لوگ آتے ہیں دیہاتوں سے کام کرنے، یہ صبح اکثر یہ سب سے زیادہ دہی لسی یہی لوگ استعمال، گھروں میں تو ہمارے لسی کے طور پہ تو نہیں استعمال ہوتا، لیکن زیادہ رائتا بنایا جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں بھی ہمارے شہروں میں بھی کچھ فیملی ایسی ہیں جو وہ لسی ضرور پیتی ہیں۔ اب وہ ہیپاٹائٹس اور جوڑوں کا درد ہے جی، کبھی کوئی مسئلہ، تو یہ ساری چیزیں، بواسیر جو روٹین میں پیتے ہیں ان کو بواسیر بھی ہوتی ہے۔ اور جو گائے کا گوشت کھاتے ہیں ریگولر، ہمارے چند ایسی یعنی کمیونٹی ہے جو یعنی یہ چیزیں روٹین میں استعمال ہوتی تھیں، اور ایک کمیونٹی تو بلکہ مسلسل استعمال کرتی ہے، اور جو اب شہروں میں ہماری وہ کمیونٹی ہے وہ کب، اور وہ بھی دونوں ہی، وہ اب چکن پہ آ گئے ہیں، برائلر پہ۔ ورنہ ہمارے پختون بھائی یعنی پختونخوا جتنا ہے وہاں پہ بھینس کا گوشت، گائے کا گوشت جو ہے وہ یعنی بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اور 40 سال سے پہلے پہلے جو ہے کسی بھی ہمارے پختون بھائی سے پوچھ لو قسم دے کہ وہ اس کو بواسیر ہوگی۔ اسی طرح جو ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں جو اردو سپیکنگ ہمارے بھائی ہیں، ان میں بیف کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اب بھی ہے، لیکن کھانا یا بیف کھانا یا چکن کھانا ہے۔ تو ہمارے بچپن میں یا نوجوانی میں ٹی بی ایک لا علاج مرض تھا، اور بہت بڑی بیماری تھی، یعنی ایڈس سے بھی بڑی بیماری تھی وہ، نا یعنی ناقابل علاج تھی وہ۔ تو وہ ہم دیکھتے تھے کہ اس کے 95% جو پیشنٹ تھے ٹی بی، وہ ہمارے اردو سپیکنگ بھائیوں یعنی فیملیوں میں تھی، میاں کو بھی ہے، بیوی کو بھی ہے۔ اور پھر ان کی حالت دیکھتے تھے کہ چارپائی محلے میں بچھائی ہوتی تھی دروازے کے آگے، جو اپنے گھر کے دروازے کے باہر، تو وہاں پہ وہ لیٹا ہوتا تھا، بڑی مشکل سے سانس لے رہا، چہرے کی رنگت پیلی ہوتی تھی، اور کیا کیا، پھر وہ ایکسپائر ہو جاتا تھا۔ اب اس کی وجہ نہیں تلاش کی گئی، آج بھی ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی جو علاج کرتے ہیں وہ بس اللہ ہی تکا لگا رہا ہے، اور جس کو صحت ملنی ہے اللہ کے حکم سے ملنی ہے، وہ چاہے نہ بھی کرائے علاج تب بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اب امریکہ میں کسی پیشنٹ کو لے جاتے ہیں کسی مرض میں مبتلا، اور یہاں کئی جرمنی لے گئے، یو کے لے گئے، تو وہاں سے ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ایک آخری درجے کا غریب ہے، وہ سرکاری ہاسپٹل سے بھی علاج نہیں کرا سکتا، اس کے لیے بھی اس کے پاس جو ہے فیسلٹی نہیں ہے، تو وہ یہاں پہ گھر بیٹھے وہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غریب ہی ہوتا ہے، امیر بھی ہو جاتے ہیں، یعنی بغیر علاج کے صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عزت ذلت جیسے ہم بولتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، اب ذریعہ کوئی بھی بن جاتا ہے۔ تو سب بہن بھائیوں سے التماس ہے کہ کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ میں روز کو آپ کو سینڈ کرتا رہوں گا ویڈیو، تو یعنی کم از کم ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ دو چیزوں کو اکٹھا نہ کرو، دو چیزوں کو اکٹھا نہ کرو، ترشی جسے ہم کھٹائی کہتے ہیں، ہم نیمبو، کنو، مالٹا، ہاں جی، اور آلو بخارا بھی، کئی اسٹرابری ہے، جیسے دو چیزوں کو اکٹھا نہ کرو، ترشی اور دودھ کو، اور مچھلی اور دودھ کو۔ اب مچھلی بھی وہی چیز ہے، آپ میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انتہائی خشک آخری درجے کی ایسڈ ہوتا ہے۔ اب ہر چیز جس میں ترشی پائی جاتی ہے وہ اسے ایسڈ ہوتا ہے اس میں۔ اب اسٹرابری کا ملک شیک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کو اکٹھا نہ کرو، جس کا مفہوم دودھ اور ترشی کو، دودھ اور مچھلی کو۔ اب مچھلی کا لوگوں کو پتہ ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، کہ اسے برس ہو جاتی ہے۔ یہ جو چھائیاں ہیں یہ برس ہے، یعنی اس کو یعنی کوئی وائٹنس آ جاتی ہے، وہ سفیدی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، جسم پہ کہیں پہ سیاہی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے ایک ہی مرض،
اس کو ہماری زبان میں جو ہے وہ ایک اسی مرض سے پکارا جاتا ہے، برس، جسے پھل بیری بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہیپاٹائٹس بھی، کیونکہ دودھ زہر بن جاتا ہے جب اس کے اندر ترسی جاتی ہے، مکس ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو چیز یہ بنتا کیسے ہے، چولہے پہ دودھ کو گرم کرے، ایک قطرہ یا دو قطرے جو آپ لیموں کے رس کے اس کے اوپر ڈراپ کریں، وہیں پہ دودھ پھٹ جائے گا۔ اس کو پھر ململ کے کپڑے میں ڈال کے اٹھا کے اس کا پانی جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں اونچائی پہ، یعنی کہ وہاں سے وہ قطرہ قطرہ رستا رہتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں چیز، یعنی پنیر بنانے کا طریقہ۔ اب وہ کھٹائی دہی کیسے بنتا ہے؟ وہ آپ یہ نہیں کہ دہی سے ہی دہی بنا سکتے ہیں، دودھ کے اندر کوئی بھی ترش چیز، یعنی ایک لیموں کا قطرہ ڈال دیں ٹھنڈے دودھ کے اندر، جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پکتے دودھ میں ڈالتے ہیں اس سے تو پھٹ جاتا ہے، وہ فل گرم ہوتا ہے دودھ، اس کو ذرا ٹھنڈا کر کے، ورنہ آم کا چھلکا ڈال دیں، آپ دیکھیں گے صبح دہی بن جائے گا۔ ہمارے یعنی بچپن میں ہمیں وہ دہی یعنی گھروں میں لگاتے تھے، وہ یعنی رمضان کے مہینے میں، تو وہ کہنا والدہ نے کہ وہ دہی لے کے آؤ، کھٹائی لے کے آؤ، تو اکثر دودھ، یعنی اتنی پاپولیشن نہیں تھی، اتنا کوئی سسٹم نہیں تھا لاہور میں، یعنی ہر جگہ، تو وہ کہتا دہی ختم ہو گیا، تو پھر وہ ہماری والدہ جو تھی وہ اکثر یعنی یہ آم کا ٹکڑا اس میں رکھتی تھی، تو صبح دہی بن جاتا تھا۔ تو یعنی یہ ترشی کی وجہ سے ہی وہ یعنی خمیر پڑتا ہے اس کے اندر، اور بیکٹیریا، آپ نے سنا ہوگا کہ دہی کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتا ہے، خوردبین سے دیکھیں تو آپ کھا ہی نہیں سکتے، سارا وہ بیکٹیریا بن جاتا ہے۔ اس سے آگے اس کی شکل ہے وہ تو انتہائی وہ کڑواہٹ کے اندر چلی جاتی ہے۔ آپ خمیرے آٹے کو لیں یا آٹا لیں، اس کو جو ہے وہ آپ باہر رکھ دیں کچن میں، یعنی اوپن، یا ڈھکن لگا کے رکھ دیں، تو دوسرے دن وہ اس کے اندر وہ یعنی بہت زیادہ خمیر پڑ جائے گا۔ ایک تو عام خمیر تو ویسے ہی پڑ جاتا ہے، فریجوں میں بھی پڑ جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں گے اس کے اندر جو ہے وہ ایک فنگس اس کے اوپر آئے گی، یعنی جو گرین سی، جسے ہم اللی کا لگنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے اندر باقاعدہ وہ بیکٹیریا پیدا، یعنی سنڈیاں نظر آئیں گی آپ کو کہ آٹے کے اندر وہ باقاعدہ چل رہی ہوں گی، وہی بیکٹیریا پل کے وہ بڑا سنڈی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ اور مچھلی، دودھ اور ترچی، اب ہمارے بہت زیادہ عام ہے اسٹرابری کا ملک شیک پینا، آڑو کا تو نہیں کوئی مناتا، لیکن آم کا پیتے ہیں۔ تو میں 20-25 سال سے جب سے حکمت کر رہا ہوں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ چینی اور پانی کو گرینڈ کریں، اس کے اندر پھر اسی طرح آم کاٹ کے چھیل کے ڈالیں، وہ شیک بن جائے گا آم کا۔ جیسے آپ نیسلے کے ڈبے، وہ تو 100% مصنوعی ہوتے، اس کے اندر آم کی تو کوئی چیز ہی نہیں آم کی ہوتی، تو وہ یعنی ایک فلیور بنایا ہوتا ہے انہوں نے اس شکل کا، تو آپ پیور جوس بن جائے گا، مینگو جوس، تو وہ آپ پیئے، وہ اس کا بھی آپ پیئیں گے، ذرا دودھ جتنا مزہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ زہر ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے لوگ دنیا پی رہی ہے اس طرح شیک کر کے، تو الحمدللہ صحت مند بھی ہیں۔ تو آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ میں آگے جا کے جو میرا، ابھی تو میں ابتدائی طور پہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، یعنی بیس بتا رہا ہوں، طریقہ علاج اگر سے کنٹیکٹ کرنا چاہیں گے، وہ اس میں کمنٹس میں جا کے تو کوئی سوال جواب کرنا چاہیں تو مجھے کمنٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فری میں جواب ملے گا۔ اگر فون پہ بھی رابطہ اگر کسی کے پاس میرا ہے نمبر، تو بڑی دنیا کے پاس ہے، تو کوئی بھی سوال چاہے آپ اپنی صحت کے متعلق کرنا چاہیں تو آپ کو فی سبیل اللہ، یعنی مفت، یہ نہیں آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے تو وہ کوئی پیسے خرچ کر کے، مشورہ فری ہے ہمارے کلینک پہ بھی آنے کے، اور جیسے مرضی آپ مشورہ لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین، اللہ حافظ۔